بازار میں کچھ تاجر اجناس اور اشیاء کی خرید و فروخت کر رہے تھے۔ خرید و فروخت کے دوران ایک یہودی تاجر نے اس قافلے سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق انزا قبیلے کے ایک شاخ آل مسالیخ سے ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی حیران رہ گیا اور خوشی سے کھڑا ہو کر ان لوگوں سے گلے ملنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں بھی اسی قبیلے کے ایک شاخ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس یہودی کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ان تاجروں کو گندم، کھجور اور چاول کی بوریاں دے دو، لہٰذا ان کے اونٹوں پر یہ سارے سامان لاد دیے گئے۔ البتہ وہ تاجر مسلمان تھے، لیکن چونکہ مسالیخ قبیلے کے لوگوں کو اناج کی بہت ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے یہ تمام چیزیں اس یہودی سے لے لی۔ یہودی نے بتایا کہ وہ کافی عرصہ پہلے بصرہ آ گیا تھا، لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے اس سرزمین کو دیکھے، اس لیے اس نے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، لہٰذا آل مسالیخ نے اسے بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ یہودی حجاز پہنچا اور وہاں کے لوگوں سے تعلقات بڑھانا شروع کیا اور وہیں منتقل ہو گیا، لیکن حجاز کے ایک بڑے عالم دین شیخ صالح السلیمان عبداللہ التمیمی نے اس یہودی کی منافقانہ حرکت اور سازشی نظریہ کو بھانپ لیا، لہٰذا انہوں نے اسے شہر بدر کرنے پر زور دیا اور لوگوں نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ وہ القصیم سے نکل گیا اور حجاز کے سرحد پر الایہ نامی علاقے میں جا بسا۔ اس نے اپنا نام بدل کر مردخائی سے مردخان بن ابراہیم رکھ لیا اور حجاز کے ایک علاقہ دریا میں سکونت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں میں اس نے اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا۔ اس نے ایک من گھڑت کہانی وہاں کے مقامی آبادی میں پھیلانا شروع کیا۔ وہ کہانی یوں تھی کہ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ایک یہودی کو ملی تو وہ اسے لے کر بھاگ گیا اور اسے یہودیوں کے قبیلہ بنی قینقاع میں فروخت کر دیا۔ یہودیوں نے اس ڈھال کو حفاظت سے رکھا اور وہ اس ڈھال کو بہت ہی قیمتی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال تھی۔ غرض یہ کہ اس کہانی کے ذریعہ وہ یہ باتیں عام کرنا چاہتا تھا کہ یہودیوں کے نزدیک مسلمانوں کے نبی کا کتنا احترام ہے اور وہ مسلمانوں کے مذہبی رسوم کو کتنا اہمیت دیتے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ دریا میں وہ ایک یہودی بستی آباد کرے گا، لہٰذا وہ لوگوں کو اپنا ملک یعنی حاکم کہلوانے لگا اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے قرب و جوار کے بدو قبیلوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دو قبائل، قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد، اس یہودیوں کے چال کو سمجھ گئے اور دونوں قبائل نے دریا پر حملہ کر دیا۔ مردخائی جان بچا کر بھاگ گیا اور قریب کے ایک علاقہ العارض میں پناہ لی۔ اسی العارض کو آج ریاض کہتے ہیں، جو سعودی عربیہ کا دارالحکومت ہے۔ اس نے وہاں ایک زمیندار کے گھر میں پناہ لی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اس زمیندار کو اس کے اہل و عیال سمیت قتل کر دیا۔ اس سازشی یہودی نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ ایک چور کے قافلے نے حملہ کیا تھا اور اس زمیندار کو مار ڈالا، اور مرنے سے قبل زمیندار نے پوری جائیداد میرے نام کر دی ہے، لہٰذا اب وہ وہاں زمیندار کی حیثیت سے رہنے لگا۔ جب یہاں اس کا اثر و رسوخ بڑھا تو اس علاقے کا نام بھی آل دریا رکھ دیا اور ایک اچھی خاصی آبادی اس کی منافقانہ شعبدہ بازی میں آ گئی۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ عرب کا ایک بڑا شیخ ہے۔ اس نے اس علاقے میں درجنوں مسلمان عورتوں سے شادیاں کی اور اس کے کئی اولاد ہوئے، جس کا نام اس نے خالص عرب مسلمانوں کے نام پر رکھا، اور اس کی اولادیں اس کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس علاقے میں لوگوں کے زمینیں ہتھیانے لگیں اور ان لوگوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ اس نے شیخ صالح السلیمان عبداللہ التمیمی کو بھی قتل کروا دیا، جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کا خاندان اب عرب کے بڑے خاندانوں کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے رتبے میں اور بھی اضافہ ہوا۔ مردخائی کا ایک بیٹا المقران تھا، جس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ پھر المقران کے یہاں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا
نام سعود رکھا گیا۔ مورخین نے آل سعود کو اسی سعود بن المقران کا نسل قرار دیا ہے۔ سعود اور اس کے بیٹے محمد بن سعود نے بعد میں دریا میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور برطانیہ کی امداد سے ترک عثمانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 1960 میں مصر کے قاہرہ شہر کے ریڈیو اسٹیشن صوت العرب اور یمن کے دارالحکومت صنعاء کے ریڈیو اسٹیشن نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آل سعود اسی مرد خائی کی اولادیں ہیں۔ اس کے علاوہ آل سعود کے ایک مشیر حافظ واہی نے جزیرۃ العرب کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے شاہ عبد العزیز کے متعلق ایسے واقعات لکھے ہیں جو اس بات کے لیے تاریخی شواہد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے باوجود